بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی چاہتا ہے۔ جنرل پیٹرک رائڈر نے اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے خلاف ایران کی ممکنہ جوابی کارروائی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کا مکمل طور پر دفاع کریں گے۔ ایک طرف دوستو امریکہ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انکار بھی کر رہا ہے۔ غزہ اور لبنان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور امریکہ کے جنگ بندی سے انکار پر مشرق وسطیٰ کے حالات شدید کشیدگی کی طرف مائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کے بعد اگست میں حماس کے نئے مقرر ہونے والے سربراہ یحییٰ السنوار کی گزشتہ دنوں شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بڑے خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ مزاحمت کا محور اب جلد ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں زمینی اور فضائی کارروائیوں سے نیتن یاہو کو وقتی طور پر تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، مگر مشرق وسطیٰ میں تباہی سے امریکہ سمیت خطے کے دیگر ممالک آنے والے دنوں میں جن پیچیدہ مسائل کا شکار ہوں گے، ان کا خمیازہ برسوں بھگتنا پڑے گا۔ فلسطین اور کشمیر میں یہود اور ہنود کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی، روس یوکرین جنگ، افریقہ اور ایشیا میں تباہ کن تنازعات، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تخریب کاری کی بڑھتی ہوئی نئی لہر تیسری عالمی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ صہیونی اور بھارتی افواج نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح عالمی امن کو داؤ پر لگا رکھا ہے، ان حالات میں اربوں ڈالر کی فوجی امداد، جدید اسلحہ اور تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے امریکہ کا عزم مضحکہ خیز دکھائی دیتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں کے متاثرین میں ایک طرف امداد کی وسیع پیمانے پر تقسیم کے دعوے تو دوسری طرف ان کے خلاف جنونی افواج کو جدید اسلحے کی فراہمی نے سامراج کے دوہرے معیار کو دوستو آشکار کر دیا ہے۔ حماس کو بھوکا رکھنے کی کوشش میں انسانی امداد بند کرنے کے منصوبے کی منظوری سے ہسپتالوں میں تیل سپلائی، ادویات اور خون کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ لاکھوں فلسطینی خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن میسر نہ ہونے کی وجہ سے مشکل کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ جہاں کئی ممالک نے صہیونی حکومت کو فسطائی اور نسل کش قرار دیتے ہوئے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں، اور وہیں اب یورپی یونین نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے پر غور و فکر شروع کر دیا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر برطانیہ، فرانس اور الجزائر کی درخواست پر ہونے والا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی متعدد اجلاسوں میں صہیونی مظالم کے خلاف سینکڑوں قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ پاکستان سمیت 124 ممالک کی حمایت سے جنرل اسمبلی نے حال ہی میں ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی غیر قانونی موجودگی 1 سال کے اندر ختم کرے، لیکن اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ فلسطین کے حالات یقیناً ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، جس کا اعتراف اقوام متحدہ نے بھی کیا ہے، لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ کیا محض اظہار مذمت اور بیان بازی سے یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نیتن یاہو کی جارحیت اور بربریت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ متاثرین تک امدادی اداروں کو بھی رسائی حاصل نہیں ہے۔ مغربی ممالک کا یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے کہ امداد کی فراہمی کے لیے رسائی دینے کے مطالبات کے ساتھ تخریب کار صہیونی ریاست کو ہر قسم کا تعاون بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔
ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کو 17 ارب ڈالر سے زائد فوجی امداد فراہم کی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک مغربی ممالک کی اکثریت واضح طور پر اسرائیل کے ساتھ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ مظلوم فلسطینیوں پر برسانے کے لیے گولہ بارود اور اسلحہ بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بے بسی کا یہ اظہار بنیادی طور پر عالمی برادری کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے اس کے ہاتھ کیسے باندھ رکھے ہیں۔ ویسے بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اس بے بسی کا اظہار کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا گیا، لہذا اب بھی اس عالمی ادارے سے کسی ٹھوس اقدامات کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے۔ فلسطین ہو، برما ہو، کشمیر ہو یا چچینیا، عراق ہو یا افغانستان، دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ نے اپنی ہی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے میں کبھی بھی سنجیدگی کا دوستو مظاہرہ نہیں کیا۔ سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا گیا تھا کہ 1967 کی جنگ میں قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کا سلسلہ مکمل طور پر بند کیا جائے، لیکن صہیونی حکومت نے ڈھٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قوانین اور بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ 1967 میں فلسطین پر قبضے کے بعد اس سرزمین کے اصل وارث لاکھوں کی تعداد میں اردن، لبنان اور شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں، مگر استعماری ہتھ کنڈوں نے انہیں یہاں سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان کا ارادہ یہیں رکنے کا نہیں ہے۔ صہیونی شدت پسند تنظیمیں اعلانیہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی دھمکیاں دے کر 1976 سے لے کر اب تک سینکڑوں بار حملے کر چکی ہے۔ 1970 کے قریب سب سے خطرناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فلسطین تنازع میں قبل اس کے 1948 اور 1967 میں بھی دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں صہیونی حکومت آج بھی یہودی آبادکاری کا بندوبست کر کے ارض مقدس کے باسیوں سے ان کی چھت چھین رہی ہے، جس سے لاکھوں فلسطینی ہمسایہ مسلم ممالک کے کیمپوں میں بے بسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دو ریاستی حل کئی دہائیوں سے التوا کا شکار ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں امن کی کوئی حقیقی امید نظر آئی تو تھی، لیکن یہودی بستیوں کی تعمیر کے نئے منصوبے، نہتے شہریوں پر اسرائیلی فورسز کے تشدد اور غیر قانونی گرفتاریوں نے اس تنازع کو ایک نئے بحران سے دوچار کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ظالمانہ برتاؤ سے متعلق اقوام متحدہ کی سستی اور کاہلی اور مغرب کی ہمہ گیر حمایت نے علاقے میں خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں مزید گستاخ بنایا ہوا ہے۔ مغربی میڈیا کی فلسطین میں ہونے والی اسرائیلی نسل کشی کے بارے میں بات کرنے میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ نسل کشی اور جبر کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مقبوضہ علاقے سخت ناکہ بندی سے قحط کی لپیٹ میں ہیں۔ ادویات، پانی اور خوراک کی قلت کے باعث آئے روز بچوں، خواتین اور بوڑھے افراد زندگی کی بازی ہار رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جارحیت کے دوران اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 1 لاکھ کے لگ بھگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار سے دوستو پتہ چلتا ہے کہ اب تک تقریباً 20,000 کے لگ بھگ بچے شہید ہوئے۔ نیتن یاہو کے جارحانہ اور پرتشدد واقعات کا یا اقدامات کا ساری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن یہ یک طرفہ تماشا ہے کہ ایک طرف اسرائیل فلسطین میں اپنی درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اقوام متحدہ، امریکہ اور انسانی حقوق کے عالمی ادارے محض زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے مظلوم فلسطینیوں کی نہ کوئی عملی طور پر مدد ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی اسرائیلی حملے رکے ہیں۔ اس نازک حالات میں مسلم امہ کا بے حسی والا کردار صرف افسوسناک ہی نہیں بلکہ دوستو شرمناک بھی ہے۔ مقام افسوس ہے
کہ عالم اسلام کے حکمران جنہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہاں یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ امت مسلمہ جب تک اپنے اختلافات بھلا کر اسرائیل کی مسلم کش پالیسیوں، مقدس مقامات کی بے حرمتی اور نہتے شہریوں کی شہادتوں کے خلاف یک زبان ہو کر آواز بلند نہیں کرے گی، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر 5 نومبر کو امریکی انتخابات سے پہلے اسرائیلی حملے کا جواب دے گا۔ ایران کا رد عمل حتمی اور تکلیف دہ ہوگا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیلی حملے کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایران جواب دینے کا انتخاب کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی حملے کے جواب میں 26 اکتوبر کو ایران پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے اپنے فوجی اہداف پر حملوں میں 4 فوجی اہلکاروں کی شہادت کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ ان اسرائیلی حملوں میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 ایرانی فوجی اہلکار شہید ہو گئے اور نقصان معمولی ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا قرار دینے پر رد عمل دیتے ہوئے ٹرمپ کچرا اٹھانے والے ٹرک پر جا بیٹھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ سبز اور نارنجی رنگ کی ہلکی جیکٹ پہنے، جو کہ کچرا اٹھانے والے پہنتے ہیں، ایک کچرا اٹھانے والے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے ایک بوئنگ طیارے سے اترنے کے بعد سیدھے ایک کچرا اٹھانے والے ٹرک میں جا بیٹھے جو ان کے انتظار میں تھا، جبکہ بعد میں انہوں نے کچرا اٹھانے والے ملازمین کے مخصوص جیکٹ پہن کر ریلی سے خطاب بھی کیا۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ بائیڈن اور کملا ہیرس کے اعزاز میں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ دنوں صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کو ناکام ترین شخص اور ان کے سپورٹر کو کچرا قرار دیا تھا۔ تاہم کملا ہیرس نے جو بائیڈن کے بیان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کامیابی حاصل کر کے تمام امریکیوں کی نمائندگی کریں گے، چاہے وہ کچرا اٹھانے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ پاکستان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس دلوں کو لگتا ہے، لیکن امریکہ میں ایک سزا یافتہ فرد ہی صرف رحم کی اپیل کر سکتا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جن حالات میں ڈاکٹر عافیہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزا ملی تو اس پر ملک میں بڑی بحث ہو چکی ہے۔ امریکہ میں ایک سزا یافتہ فرد ہی صرف رحم کی اپیل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جانب سے رحم کی اپیل پر تفصیلات کا ابھی انتظار ہے۔ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کی تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے تردید بھی کی ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اپنے ساتھیوں اور پارٹی رہنماؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کردار ہے، تو پھر شکوک تو جنم لیں گے۔ بیرسٹر سیف علی خان نے بھی کہا ہے کہ گنڈا پور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی بات کی ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ گنڈا پور یا عمران خان نے بشرا بی بی کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کیا یقین دہانی کروائی ہے۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس رہائی کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کی سیاست کا انداز اور آنے والے دنوں میں عمران خان کے بیانات کچھ نہ کچھ ظاہر ضرور کر دیں گے۔ گزشتہ ہفتے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بشرا بی بی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کی صورت میں انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما نے کہا ہے کہ گنڈا پور کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو ضمانت ملنے پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے گزشتہ روز جب گنڈا پور صاحب سے یہ بات پوچھی کہ کیا تحریک انصاف فوج اور آرمی چیف کو نشانہ بناتی رہے گی، تو ان کا جواب تھا کہ تحریک انصاف نہ تو اداروں کے خلاف ہے
اور نہ ہی کسی فرد یعنی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی کے پیچھے کوئی یقین دہانی ضرور شامل ہے، تو اگر اس کی صورت کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف فوج اور آرمی چیف پر براہ راست تنقید نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معیشت کو بھی نشانہ نہیں بنائے گی۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کر دی ہے، جس کا مقصد فوج سے براہ راست لڑائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے اور تنقید بھی، لیکن گزشتہ 2-2.5 سال کی طرح فوج اور آرمی چیف کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی سب کو دوستوں معلوم ہے کہ معیشت کی بحالی حکومت کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کی سب سے اہم ترجیح ہے، اور اگر کوئی بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے تو اس میں معیشت پر سیاست اور اسے نشانہ نہ بنانے کی بھی بات ہوگی۔ جن مقدمات کا عمران خان، بشرا بی بی اور تحریک انصاف کے دوسرے رہنماؤں کو سامنا ہے، اس حوالے سے یہ آپشن بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ان پر میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی آئے گی۔ عمران خان نے بارہا بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے پر غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی پر وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پردے کے پیچھے کیا کوئی ڈیل کی گئی ہے، اور اگر کی گئی ہے تو ان میں کون کون سے نکات شامل ہیں۔ بچوں سے گھر کے کام کروانا اور ان کے ان کاموں کے لیے راضی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اکثر خواتین بچوں کو کاموں کے لیے راغب کرنے کے لیے بہت ترغیبات دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک خاتون جارجیا سے تعلق رکھنے والی میرین ہے، جو کہ اپنے 3 بچوں کو تنہا پال رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو گھر کے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے اپنے گھر پر ہی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کمپنی کے ملازمین کی بھرتی کا اشتہار انہوں نے فیس بک پر بھی دے دیا۔ ان کے اس آئیڈیا کو فیس بک پر اتنا پسند کیا گیا کہ ان کی اس پوسٹ کو 1.25 لاکھ لوگوں نے شیئر کیا۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں، جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ میرین 3 بچوں کی ماں ہیں جن کی عمریں بالترتیب 14، 11 اور 7 سال ہیں۔ اکیلی ماں ہونے کی وجہ سے ان کو بچوں کے اخراجات کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے خیال سے ایک منفرد ترکیب سوچی۔ اپنے بچوں کی مختلف فرمائشوں کے جواب میں ماں نے بچوں سے کہہ دیا کہ سب کی فرمائشیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور اس کا جواب ان کو اگلے دن اسکول سے واپسی پر ملے گا۔ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے گھر میں ایک جاب فیئر کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پر گھر کے مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی گئی تھیں۔ اس جاب میں انہوں نے کچن مینیجر، ہاؤس کیپر اور لانڈری سپروائزر کی جاب کے لیے نوکری کی درخواستیں مانگی تھی، اگرچہ اس کے بچے اس سے پہلے بھی یہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر اب وہ یہ کام باقاعدہ ایک جاب کی صورت میں کرنے والے تھے، جس میں ان کی ذمہ داریاں طے شدہ تھیں اور اس کا معاوضہ بھی ادا کیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہر پوسٹ کے لیے ماں نے اپنے بچوں کے باقاعدہ نہ صرف انٹرویو لیے، بلکہ انٹرویو کے بعد ان کی پوسٹ کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں سب سے زیادہ پروفیشنلزم کا مظاہرہ ان کے چھوٹے بیٹے نے کیا۔ اس کے بعد بچوں کو ان کی ڈیوٹیز پر لگانے کے بعد ماں کا کہنا تھا کہ بچوں کو سب سے زیادہ انتظار ان کی تنخواہ والے دن کا تھا، اور جب ان کو تنخواہ ملی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہ پیسے ان کو پہلے بھی ملتے رہے تھے، لیکن خوشی حاصل کرنے کا یہ ایک منفرد آئیڈیا تھا۔ اس سے ان کے اندر مزید بہتر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح آنے والی زندگی میں بچوں کو جاب کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو مناسب انداز میں انجام دینے کی ٹریننگ مل رہی تھی، جو کہ آنے والی زندگی میں بہت ہی کام آنے والی۔
90 سالہ جاپانی خاتون کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی جانب سے دنیا کی سب سے عمر رسیدہ خاتون آفس مینیجر کا اعزاز دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خاتون ایک طویل عرصے سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ یاسوکی تاماکی نے گزشتہ ماہ کی 15 تاریخ کو اپنی 91ویں سالگرہ بھی منائی۔ وہ اسی کمپنی میں 1956 سے وابستہ ہیں۔ اب بھی وہ ہفتے میں 5 دفعہ دفتر آتی ہیں اور روزانہ 7.5 گھنٹے اپنی کمپنی سنکو انڈسٹری میں کام کرتی ہیں۔ ان کے مطابق وہ کمپنی میں قدرتی انداز سے آگے بڑھتی رہیں اور ان کے معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہے، لیکن ان کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو ہر حالت میں مسرور اور مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا ہوئی ہوں، یہی میرا بقیہ زندگی کا مقصد بھی ہوگا۔ انہوں نے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اب بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا سال آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔